بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تقریباً بات تو قبلہ پروفیسر صاحب نے ذکر فرما دی. یقیناً یہ ہمارے اکابر نے یہ لب و لہجہ اور یہ انداز اختیار کیا ہے اور اس کو لکھا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین خود آپ کی مدح و ثنا فرماتا ہے. جس لفظ محمد کو آپ نے جو کہ خود ذکر فرمایا اور حضور نے خود فرمایا تھا کہ ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدی. فرمایا اللہ نے مجھے 5 نام عطا فرمائے. حالانکہ آپ کے ہر نام اعلیٰ ہے لیکن یہ 5 نام ہیں جو آپ کے تمام نعتوں کے مضامین کو سمیٹ لیتے ہیں اور آپ کے اوصاف جمیلہ کا عنوان بن جاتے ہیں. محمد احمد اس کی ایک تشریح ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے یقیناً یہ بزرگوں نے لکھا اور اللہ رب العالمین خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح فرماتا ہے. سب سے مشہور آیت جو شعبان میں نازل ہوئی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جس کو آیت درود کہا جاتا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے خود کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کو لیا اور یہ آیت کا نزول بھی یہی بتاتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے ہیں. پہلی بات تو علماء کا اس میں ایک اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں معنی تعظیم کا کریں کہ رحمت کا کریں. ٹھیک اس پر اکابر علماء یہ کہتے ہیں کہ معنی رحمت کی بجائے تعظیم کا ہوگا اور پھر وہ اس کے متعدد دلائل دیتے ہوئے اس بات کو ذکر فرماتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ذکر فرماتے ہیں. ایک اور امام بخاری نے اس کے کئی معنوں میں سے ایک معنی یہ لیا کہ ایک انداز یعنی سمجھانے کے لیے بات کی ہے. وہ کس طرح فرما صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ. رب کریم کا صلاۃ پڑھنا یہ ہے کہ وہ ملائکہ کی جماعت کے اندر اپنے محبوب کی ثنا کرنا ہے. اور قرآن کریم نے ثنا کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. اس میں خود طریق کے بارے میں قاضی بیضاوی فرماتے ہیں یہ لکا کا جو اضافہ ہے بیچ میں ورفعنا لک فرمایا لکا جو یہ ابہام ہے اور ذکر کس کی اضافت ہے تو ابہام کے بعد اضافت یہ خود مبالغے کا کام دیتا ہے. تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے ذکر کئیوں کا کیا ہے لیکن مقصود اپنی خلق سے تیرے ذکر کے بارے میں زیادتی چاہیے مبالغہ چاہیے. تو ایسی درجنوں آیت کریم اگر آپ دیکھیں گے اس پر صرف ایک بات میں عرض کروں. سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے 2 آیتیں دیکھیے آپ پر کیفیت طاری ہوئی. سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض لکھتے ہیں شرح الشفا کے اندر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا فرمایا کہ کیا ہوا عمر. فرمایا حضور 2 آیتیں دیکھی ہیں اور میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا. فرمایا ذکر کرو. تو فرمایا پہلی تو یہ آیت ہے کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون کہ اللہ نے آپ کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ کسی نبی کی ذات کی قسم نہیں اٹھائی لیکن آپ کی عمر کی قسم اٹھائی. اگلا جملہ سنیے. فرمایا کہ قد بلغ فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم حضرت عمر کے الفاظ ہیں. انداز دیکھیے نا جس طرح پروفیسر صاحب فرما رہے تھے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اشعار کے علاوہ بھی نظم میں کہا جاتا ہے. فرمایا ان اقسم بتراب قدمیک وانت حل بهذا البلد. یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ آپ کا وجود تو وجود ہے آپ کے پاؤں میں لگنے والی خاک کی قسم بھی خدا اٹھاتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ.